یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے وہ، کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، صاف کہے یا اللہ ہو گئی، میں کیتے نے مالک، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ، میں صاف مالک ہوئے نہیں، میں کیتے نے، شیطان دے آنکھیں لگا ہوں، لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، منو معافی دے جی۔ بس اتنا کام کرنا ہے، کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا، میں مجھ سے کرو، نہ ایک ایک ماننا ہے۔ آج عرض کی اللہ کے، عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے، لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں، معافی مانگنے والا ہی کوئی نہیں، سب تو اسی وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی ثناء اللہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو نیک ہی بڑا ہوں۔ کتنے نیک میاں چوپی کر رہا ہے، پردے پائے نہیں، انہیں پردے کھول چھڑے تے سلیمان مصباحی کسی نے منہ بخان جوگا نہ رہے۔ ہاں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے، یاد ہے نا سارا کچھ ہی، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ ایک وہ سارے دیکھ رہے ادھر، میاں صاحب نے 10 نہیں کہا، 50 نہیں کہا، 100 نہیں کہا، 150 نہیں کہا کہ بھئی اتنے گناہ، فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے۔ بندے کو بڑی محبت ہے نا اپنے ماں باپ سے، ادھر یا ابھی کو ماں کا کلام پڑھے سب کی اکھیاں ٹھپ 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 کر کے رونے لگ پڑیں گی، ادھر اللہ کا جنہ مردی نہ لو اکھاں ہی نہیں روندی ہیں کسی دی۔ ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے، ادھر ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ یہ نہیں کہا کہ 100 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1000 گناہ، یہ نہیں کہا کہ 1,00,000 گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر، فرمایا نہیں ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے۔ میاں حاجی ثناء اللہ ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا، بس اتنا کام کرنا حضرت جی، جھوٹ سے کام نہ لینا، مان جانا، ایک مان جانا، یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے گل ایسے نہ بننی ہے حضرت جی، میں نے کہا نا جب پہلی بار اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا کی ہے حضرت جی، کوئی آئے تو صحیح حضرت جی، کوئی آ کے کوئی بیٹھے تو صحیح آ کے حضرت جی۔ میں پہلی بار جب گیا سن رکھا تھا بھائی جیسے ہی بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے بڑا رونا آتا ہے، تو اللہ نے ویسے بڑا نرم دل عطا کیا ہے، بڑی جلدی رونا آ جاتا ہے، لیکن حضرت جی کوئی نہیں رونا آیا، میں بڑا گھبرایا، پہلی بار تھی 2017 حضرت، میں نے حضرت جی جو ہے نا پھر آیا، پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا آیا، پھر آیا، میں حضرت جی بیت اللہ شریف کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا، بڑا مایوس، سر جھکا ہوا، یار پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ دل سے نرمی چھن گئی۔ بھائی رونا بھی تو توفیق الہی سے آتا ہے نا حضرت، یہ بھی تو اللہ کے فضل سے آتا ہے حضرت، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ یہاں آ کے بھی رونا نہیں آ رہا؟ اب اگر یہاں نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا جا کے؟ یہ تو رب کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ہر وقت 120 تجلیاں جہاں گرتی ہیں، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا ہے، جہاں مروہ ہے، اگر یہاں بھی نہیں رونا آئے گا تو کہاں رونا آئے گا حضرت جی؟ میں نے بہرحال تیسرا یا چوتھا چکر تھا، اس کو پورا کر کے نا حجر اسود کا میں نے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوما، اور اگلے چکر کے لیے نکل۔ میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اچھا خاصا قد داور آدمی ہے حضرت جی، مجھ سے اس کا اوپر قد تھا، اس نے بھی میرے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا، اور اس کی بات نے حضرت جی مجھے رولا دی ہے حضرت جی۔ وہ چکر شروع کرنے سے پہلے نا وہ آسمان کی طرف منہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ عرض کرتا ہے رب کریم آتے میں گیا ہوں، رب کریم آتے میں گیا ہوں، لیکن معافی لے بغیر نہ جانا کوئی نہیں ہے۔ اوئے حضرت جی پھر تو چیخیں نکلی میری بھی حضرت، اوئے ہوئے حضرت جی وہ پھر جو بقیہ چکر تھے میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پھر حضرت جی شروع ہوا کام۔ حضرت یہ اللہ ہے تیرا اللہ ہے وہ،
کوئی تکلف نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، نہیں صاف کہے یا اللہ ہو گئی، میں کیتے نے مالک، کوئی یہ نہیں کوئی وہ، میں صاف مالک ہوئے نہیں، میں کیتے نے شیطان دے آنکھیں لگا ہوا، لیکن مالک جے تو نہ بخشے تو شیطان راضی ہو جائے گا، منو معافی دے چاہیے۔ بس اتنا کام کرنا ہے، کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا، میں مجھ سے کرو، نہ نہ، ایک ایک ماننا ہے آج، ایک ایک حضرت ہوا ہے۔ پہلی طاق رات حضرت جی، ہاں جی پہلی ایک ایک حضرت جی، ایک ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بارش ہی بند ہو گئی، بند حضرت جی ہم پہ بھی ہو رہی ہے، مٹھی مٹھی وکری بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم موبائل میں، واٹس ایپ میں، اپنی اپنی دنیا میں، دنیا داری میں، بیوی میں، بچوں میں، مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں، بند ہم پہ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ حضرت، وکری بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کئی بار بیان کیا حضرت جی، میں نے خود حضرت جی 7ویں یا 8ویں دن ابو جی حج پہ تھے، ہمارا لینٹر ٹپک پڑا حضرت جی، میں اور میری امی جی گھر میں تھے، ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں، لینٹر ٹپک پڑا، مجھے امی جی فرمانے لگی سلیمان جا چھت پہ چڑھ کے تزان آکھ۔ میں نے خود حضرت جی اتنی بارش پتر برسا کرتی تھی کہ میں نے خود چھت پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کے لیے اذان دی ہے، تو گئی ہیں حضرت جی بارشیں، وجہ ہمارے گناہ، وجہ ہماری نافرمانی، وجہ ہماری معصیت کی نحوست حضرت، آہستہ 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 بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، لیکن ہو جاتی ہیں، یہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا کرم ہے حضرت جی، پھر ہو جاتی ہیں، یہ تو پہلے توبہ 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 بند ہی ہو جایا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے، سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے نبی، بارش نہیں برس رہی، سبزہ خشک ہو چکا ہے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران رحمت برسائے۔ آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو، استسقاء ادا فرما کے اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم تیری مخلوق ہے، ان پہ بارش برسا، لکھا بارش کو نہیں برسی، دھوپ اور تیز ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، یا اللہ ہم تو بارش مانگنے آئے تھے، تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی، تو آگے سے جواب کیا تھا، اے کلیم، اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راتیں پاک نہیں ہیں، اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نے اسے بڑی مہلت دی ہے، ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے، لیکن اب ختم، یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی، یہ اس کی نحوست ہے۔ حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہوں 40 سال ہو جائیں اور اب انہیں کہ سجدہ نہ کرے تو بارش ہی بند ہو جائے، اتنے کنے کنے حضرت جی، اتنے محلے بھرے نے حضرت جی، انہوں نے 40 سال ہو گئے نے، کدی مالک اگے جھکے ہی نہیں حضرت، آئے ہی نہیں کبھی مسجد، رمضان میں بھی نہیں آئے، ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں، کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی حضرت، وہ اپنے موبائل پہ، وہ اپنی گھڑی پہ، وہ اپنے تعلقات پہ، وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع، مسلمانوں کے سب سے خاص ایام، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا، اللہ نے اس میں بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون 13 پرو میکس ہے، وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے۔ اور یاد رکھنا پتر، میرے بھائیوں، کاکیوں، سب سے اللہ کا سخت ترین عذاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے اپنی امت کو، فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلاں فلاں عذاب اترے گا۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلاں فلاں عذاب آئے گا، میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں، مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے دن بدن، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے دن بدن، تو پھر سزا کاہے کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا، ان کو گناہوں کی نحوست سے ڈرا رہا تھا، گناہوں کے عذاب سے ڈرا رہا تھا،
اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے. ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے. میں نے پوچھا کیا کرم ہے؟ اس نے کہا مال بڑا ہے، بڑھ رہا ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، مویشی بڑے ہیں، زمینیں بڑی ہیں، کھیتی باڑی بڑی ہے، بڑھ رہا ہے میرا. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کے انداز ہیں، میری جو عذاب کی صورتیں ہیں، ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا. عرض کی رب کریم کیا ہے تیرا سب سے سخت ترین عذاب؟ فرمایا میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چھین لیتا ہوں. اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، کسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو. اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے. اللہ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا. یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچ کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی ہیں، لیکن کچھ نہیں پتا. توفیق سجدہ جسے توفیق سجدہ نہیں، فرمایا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے، میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چھین لی ہے. نہ دھوکے میں آنا. جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اسے توفیق سجدہ دیتا ہے. لیکن کیا ہے، ہم جناب ماڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں. دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق نماز نہیں ہوئی، مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی. فرمایا 40 سال گزر گئے، اسے کہ باہر آئے، سب کے سامنے آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے. اب